السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب الجلال والاکرام اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً ہم سب پر اللہ کے انگنت احسانات ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ہم پہ احسانات ہیں، ان سب کا ہم نے انعامات کا، ان احسانات کا اللہ کے ہاں ایک دن جواب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ایک وقت آنے والا ہے جہاں پہ تم سب نے اپنی جو تمہارے پاس موجود اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں جواب دینا ہے، تم سے پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ان انگنت انعامات میں سے دو نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں تو لوگ بالخصوص بڑے خسارے میں جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ بڑے خسارے میں جا رہے ہیں۔ ایک نعمت صحت ہے اور دوسری فارغ وقت ہے۔ ہم دیکھ لیں اپنی صحت، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو کس قدر راضی کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری جوانی بڑھاپے کی طرف دھیرے دھیرے ڈھل کے تو یہ بدل جاتی ہے، ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، زندگی کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ تو اپنی صحت میں ہم اللہ کے دین کے لیے اور پھر اپنی آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ قول مجھے یاد آیا کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا راہ سے گزرنے والا ہوتا ہے۔ اور وکان ابن عمر یقول، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ملے شام کا انتظار نہ کرنا، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور اگر شام ملے صبح کا انتظار نہ کرنا، وخذ من صحتک لسقمک، اپنی صحت میں بیماری آنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھاؤ، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی سے موت آنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، دعوت کا کام ہے، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو دین کے لیے لگانا، لوگوں تک دعوت، یہ کام، لوگوں کی خیر کا کام، فلاح انسانیت کا کام، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے فارغ وقت، جو ہمارے پاس فارغ اوقات ہیں ہم ان میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کو، بالخصوص سوشل میڈیا کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کا اس سے تعلق ہے، وہ اپنا وقت کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ تو ہم کہیں ایسا تو نہیں فضول چیزوں میں، ایسی ویڈیوز دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، بلکہ چاہیے یہ کہ ہم اس پر نیکی کا کام کریں، خیر کا کام کریں، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اپنا عمل بھی اس کا اچھا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو دین پر چلنا ہے، میں تو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں نے اس کی طرف بلانا ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے سب نوجوانوں کے لیے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، کہ ہم اپنے وقت کا اور اپنی صحت کا جو درست استعمال ہے وہ کریں، کیونکہ یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے اللہ کے کٹہرے میں جواب دینا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔